ہٹلر نے حکم دیا کہ یہودیوں کو گیٹوز میں بند کر دو۔ گیٹوز جرمنی کے شہر کے ایسے علاقے تھے جہاں دوسری اقلیتوں اور یہودیوں کو مارنے کے لیے بند کیا جاتا تھا۔ یہاں پر یہودیوں کو لایا جاتا اور ان کو بند کر دیا جاتا تاکہ وہ بھوک اور پیاس سے مر جائیں۔ میرا نام ہے سیف علی اور آج ہم بات کریں گے اسرائیل کیسے بنا اور آج تک کیسے قائم ہے۔ مگر زندگی اپنے آپ کو کسی بھی سانچے میں ڈھال ہی لیتی ہے۔ یہودیوں نے بند علاقوں میں فصلیں اگانا شروع کر دی اور بچوں کو تعلیم دینے کے لیے مدرسے کھول لیے۔ اس طرح انہوں نے زندگی کو دوبارہ شروع کر دیا۔ ہٹلر نے یہ دیکھ کر اپنے اکابرین سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ ایک شخص نے رائے دی کہ ان کو کیمپوں میں بند کر کے وہاں پر زہریلی گیس چھوڑ دی جائے۔ ہٹلر نے حکم دے دیا کہ سب یہودیوں کو کیمپوں میں بند کیا جائے اور ان پر زہریلی گیس چھوڑ دی جائے۔ اس طرح 6 ملین یہودی قتل کیے گئے۔ اس دوران بہت سے یہودی ایسے بھی تھے جو بھاگ نکلے، کچھ پولینڈ، کچھ برطانیہ اور کچھ فلسطین آ گئے۔ آہستہ آہستہ یہ سب یہودی مجموعوں کی صورت میں فلسطین ہجرت کرنے لگے، کیونکہ یہاں ان کو کسی بھی قسم کا جانی یا مالی خطرہ نہیں تھا۔ مسلمان ابھی بھی فلسطین میں کثرت سے تھے، مگر بہت سے یہودی فلسطین میں آ کر بس چکے تھے۔ یہودیت اور اسلام الگ الگ مذہب ہیں، ان کی تعلیمات بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اس لیے ان کے درمیان بہت سے جھگڑے اور جھڑپیں ہونے لگ گئیں۔ مسلمانوں اور یہودیوں میں زیادہ عرصے تک بن نہ سکی۔ مسئلہ اتنا بڑھ گیا کہ یہ مسئلہ UN تک لے کر جایا گیا، لیکن یہاں UN نے غیر منصفانہ فیصلہ کرتے ہوئے یہودیوں کو 55% حصہ دے دیا۔ لیکن ابھی بھی اسرائیل کے لیے مشکلات آسان نہ ہو سکی۔ اسرائیل کے ایک طرف سمندر جبکہ 3 طرف عرب ممالک تھے۔ ان سب عرب ممالک نے اسرائیل کو جب دنیا کے نقشے پر ابھرتے دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان ممالک سیریا، ایجپٹ، جورڈن، عراق اور لیبنان نے اسرائیل پر 1948 میں حملہ کر دیا۔ یہاں دلچسپ بات یہ کہ ان تمام ممالک کو اسرائیل نے آسانی سے شکست دے دی۔ اب بھی اسرائیل کی مشکلات ختم نہ ہوئیں۔ 1967 میں ایک اور جنگ ہوئی جسے کہ 6 ڈے وار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کی خاص بات یہ کہ یہ آج تک ہونے والی چھوٹی ترین جنگ لیکن خون ریز ترین جنگ تھی۔ یہ جنگ اسرائیل اور ایجپٹ، سیریا، جورڈن کے درمیان تھی، لیکن یہاں بھی اسرائیل اپنے مخالفین پر بھاری تھا۔ اس دوران فلسطین میں مسلمانوں پر بہت سے ظلم ڈھائے گئے۔ اسرائیل نے نہ صرف یہ جنگ جیتی بلکہ اپنے مخالفین کی سرحدوں پر بھی قبضہ کر لیا، اور یہ سرحدیں ان کو اس وقت دی گئیں جب انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ فیلوز، دنیا میں ممالک زبان، رنگ یا نسل کی بنیاد پر بنتے ہیں، مگر 2 ایسے ممالک بھی ہیں جو خالصاً مذہب کی بنیاد پر بنے ہیں۔ نمبر 1 پاکستان اور دوسرا اسرائیل۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم کرتا رہا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کس طرح اسرائیل اپنے مخالفین کی مخالفت کے باوجود بھی ابھی تک قائم و دائم ہے، بلکہ اپنی سرحدوں کو بڑھا رہا ہے۔ اسرائیل میں یہ لازمی ہے کہ ہر شخص آرمی ٹریننگ لے گا، یہاں تک کہ بچے، بڑے، بوڑھے، ہر شخص آرمی مشقیں کرتا ہے، اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں جسے بندوق نہ چلانا آتی ہو۔ دوسرا یہ کہ اسرائیل اپنے لوگوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ وہاں پر دوسرے ممالک کی طرح بزنس یا نوکریاں نہیں دی جاتی، بلکہ وہاں طالب علموں کو کچھ ڈالر ادا کیے جاتے ہیں کہ اب وہ بزنس کریں۔ اگر وہ بزنس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کو گریجویشن کی ڈگری دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کوک، ڈزنی، فوکس ٹی وی، نیسلے، IBM، نوکیا جیسی بڑی بڑی کمپنیز یہودیوں کی ہی ملکیت ہیں۔ ان بڑی کمپنیز کی وجہ سے اسرائیل کا دوسرے ممالک پر بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل 46واں بڑا ایکسپورٹر ہے، جس میں یہ
ڈائمنڈ، کیمیکل، کمپیوٹر، مشینری، سافٹ ویئر، ایگریکلچر اور دوسری پروڈکٹس دنیا کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ دنیا میں اتنے بڑے پیمانے پر کمپنیز اور ایکسپورٹ کی ہی وجہ سے اسرائیل کا دوسرے ممالک پر اثر و رسوخ ہے اور یہی اسرائیل کی موجودگی کا سبب بھی ہے۔ پاکستان کی طرح اسرائیل بھی زرعی ملک ہے، مگر اسرائیل کے پاس ایسے آلات ہیں جس سے وہ کاشتکاری میں ضائع ہو جانے والے پانی کو دوبارہ صاف کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے اسرائیل کے پاس سوفسٹیکیٹڈ نیوکلیئر بومبز، عام الفاظ میں بہترین نیوکلیئر بومب بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل سائبر سیکیورٹی میں 2019 کی رپورٹ کے مطابق تیسرے اور اب کی نئی آنے والی رپورٹ کے مطابق پہلے نمبر پر ہے۔ اسرائیل کا لٹریسی ریٹ یعنی کہ تعلیمی یافتہ لوگوں کی ریشو 91.75% ہے۔ جناب اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل ہر معاملے میں اپنے مخالفین سے آگے ہے اور اسی وجہ سے قائم و دائم بھی ہے۔ فیلوز، ان تمام دلائل کو دیکھ کر یہی محسوس ہوتا ہے کہ قومیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ جو ترقی پسند اور دوسری وہ جو یہی بحث کرتی رہتی ہے کہ کس ملک کو تسلیم کرنا چاہیے اور کس ملک کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کا پوری ویڈیو دیکھنے پر شکر گزار ہوں۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز پر آپ کو فوراً نوٹیفیکیشن مل جائے۔ خدا حافظ۔